اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة العصر ان الانسان لفی خسر وقال عز وجل فی سورة یوسف وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا وقال عز وجل فی سورة البقرہ ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 68 سٹارٹ ہو رہا ہے۔ آج کے لیکچر کے لیے قرآن مجید کی مختلف مقامات سے مختلف جملے آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ ان جملوں میں ہم انشاءاللہ تعالی عزیز اسم کے منسوب ہونے کی وجوہات جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے منصوبات۔ چلیں الحمدللہ۔ تو آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ہم نے اسم کے مرفوعات، منصوبات اور مجرورات اس کو ہم نے شروع کیا تھا۔ اس میں سے ہم نے مرفوعات اور مجرورات دونوں کو مکمل کر لیا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ منصوبات سٹارٹ کر رہے ہیں۔ منصوبات منصوب کی جمع۔ ہم جانتے ہیں کہ جب بھی عربی عبارت میں اسم استعمال ہوتا ہے وہ اعراب کے لحاظ سے یا تو مرفوع ہوتا ہے یا پھر منصوب ہوتا ہے یا پھر مجرور ہوتا ہے۔ اسم مرفوع، منصوب، مجرور دو طرح سے ہوتا ہے، ایک حرکت کے ساتھ، ایک آواز کے ساتھ۔ تو ہم نے یہ بھی پڑھا کہ کسی بھی اسم کا اعراب یعنی اعراب کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ اسم کی اینڈنگ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسم کی اینڈنگ یا پھر اس کو فنیشنگ بھی آپ کہیں۔ تو عربی زبان میں استعمال ہونے والے ہر اسم کی اینڈنگ یا فنیشنگ یا تو حرکت کے ساتھ ہوتی ہے یا پھر آواز کے ساتھ ہوتی ہے۔ واحد اور جمع مکسر اسما، آنی، اونا، یہ سب آپ کو یہ سارے اعراب ابھی آپ کو یاد ہو جانے چاہیے نا۔ ابھی ان سب کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی تھوڑا سا ہم کو ریوائز کرواتے ہیں تاکہ پکا ہو جائے۔ تو واحد اور جمع مکسر اسما چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، دو پیش کے ساتھ مرفوع ہوتے ہیں اور دو زبر حرکت کے ساتھ منصوب اور دو زیر حرکت کے ساتھ مجرور ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے شروع میں اگر الف لام لگ جائے تو دو پیش کے بجائے ایک پیش، دو زبر کے بجائے ایک زبر اور دو زیر کے بجائے ایک زیر ہوتی ہے۔ مثنی اسما چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، آنی اور عینی کی آواز کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آنی مرفوع آواز اور عینی منصوب یا مجرور آواز۔ اسی طرح جمع مذکر سالم اسما کا اعراب بھی آواز کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے، اس کی آوازیں الگ الگ ہیں۔ جمع سالم مذکر مرفوع کے لیے اونا اور جمع مذکر سالم اسما منصوب یا مجرور کے لیے اینا والا ساؤنڈ استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اینا کی آواز منصوب اور مجرور کے لیے۔ اسی طرح جمع سالم مؤنث اسما آتن مرفوع آواز اور منصوب اور مجرور کے لیے آتین کی آواز ہوتی ہے۔ اگر ان پر بھی الف لام آ جائے تو آتن آتو اور آتن آتی سے بدل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ تنوین ہٹ جاتی ہے الف لام کی موجودگی میں۔ تو الحمدللہ آج کے لیکچر میں ہم ان آیت کو جملوں میں یعنی اسم کے منصوب ہونے کو پہچانیں گے اس آیات کے ذریعے۔ اسم واحد یا جمع مکسر ہوگا تو اس کا منصوب ہونا زبر حرکت کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، لکھتے جائیے، نوٹس بناتے جائیے، کیونکہ جتنے مرتبہ آپ بنائیں گے اتنا آپ کے مائنڈ میں پکا ہوتا رہے گا۔ میں بار بار بول رہی ہوں، آپ بار بار لکھتے جائیے۔ 10 بار بول رہی ہوں تو 10 بار لکھیے، لکھنے سے مائنڈ میں اچھے سے پرنٹ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، کبھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ۔ تو اگر اسم مثنی یا جمع سالم ہوگا تو پھر اس کا منصوب ہونا آواز سے پہچانیں گے۔ ٹھیک ہے، پہلی آیت دیکھتے ہیں۔ ان الانسان، یہ پہلی آیت ہے سورۃ العصر کی۔ ان الانسان لفی خسر۔ سورۃ العصر کی 3 آیات ہیں اور یہ اس کی دوسری آیت ہے۔ تو ان الانسان لفی خسر، اس آیت میں الانسان واحد اسم ہے۔ واحد اسم کا اعراب حرکت سے پہچانتے ہیں
تو الانسانہ آخر میں آپ کے سامنے کیا نظر آ رہا ہے؟ آخری حرکت زبر کے ساتھ ہے، تو انسانہ منصوب ہے، یہاں پر الانسانہ منصوب ہے، اور اس انسانہ منصوب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اب ہم منصوبات کی فہرست تیار کرتے ہیں۔ تو الانسانہ کے منصوب ہونے کی وجہ یہاں اس آیت میں انا ہے۔ جملہ اسمیہ میں انا کے ذریعے جب تاکید پیدا کرتے ہیں تو جملہ اسمیہ کا مبتدا وہ انا کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جملہ اسمیہ کا مبتدا انا کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع رہتی ہے۔ تو انا کے جملہ اسمیہ کے داخل ہونے کی وجہ مبتدا کو انا کا اسم اور خبر کو انا کی خبر کہتے ہیں۔ دوبارہ سے بولوں، انا کے جملہ اسمیہ کے داخل ہونے کے بعد مبتدا کو انا کا اسم اور خبر کو انا کی خبر کہتے ہیں۔ یہاں الانسانہ انا کے اسم ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ تو الحمدللہ کسی بھی اسم کے منصوب ہونے کی پہلی وجہ آپ کے سامنے آ گئی، اور وہ ہے انا اور اس کی کمپلیٹ فیملی۔ انا کی فیملی سب کو یاد ہے نا؟ انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا، لعلہ، یہ پوری فیملی جب بھی جملہ اسمیہ سے پہلے آ جاتی ہے تو پھر وہ مبتدا کو کیا کرتی ہے؟ نصب میں بدل دیتی ہے، اور وہ انا کا اسم اور خبر انا یا پھر انا، کانا، لاکنہ جو وہاں پر سسٹر ہوگی یا جو اس کی بہن ہوگی وہ اسی کا اسم اور اسی کی خبر کہلائے گی۔ تو الحمدللہ یہ ہو گیا آپ کا پہلا منصوب ہونے کا ریزن۔ کسی بھی اسم کے منصوب ہونے کی پہلی وجہ انا اور اس کی بہنیں ہیں، ٹھیک ہے، یا اس کی فیملی آپ کہیں، اس کو مشبہ بالفعل بھی ہم کہتے ہیں۔ دوسری آیت سورہ یوسف، دوسری آیت ہے سورہ یوسف کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے عزیز مصر کی دعوت پر بلائی ہوئی جو عورتیں تھیں، کون ہے یہ؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی جب عزیز مصر کی دعوت پر بلائی ہوئی جو عورتیں ہیں، انہوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، ٹھیک ہے، سبحان اللہ، ما هذا بشرًا۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ ما هذا بشرًا پر ہم غور کریں گے، ما هذا بشرًا پر ہم غور کریں گے کہ بشرًا منصوب یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے، تو پھر اس پر دیکھنا ہے، کیونکہ ہم آج منصوبات پڑھ رہے ہیں نا، کہ اسم جہاں بھی آیت پر منصوب اسم آ رہا ہے تو وہ کیوں آ رہا ہے اس کو ہم ابھی سرچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بشرًا منصوب آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ واحد اسم ہے، ٹھیک ہے، منصوب دو زبر کے ساتھ ہی ہوتا ہے، تو یہاں پر بشرًا منصوب ہونے کی وجہ کیا ہے کہ یہ منفی جملہ ہے۔ اس کا ترجمہ ہم کیسے کر رہے ہیں کہ یہ کوئی بشر نہیں، ما ھذا، کہ یہ کوئی بشر نہیں۔ تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے جملہ اسمیہ کے شروع میں کیا لگائیں گے؟ ما الحجازیہ لگائیں گے، ٹھیک ہے، ما الحجازیہ لگائیں گے۔ ما الحجازیہ استعمال کیا جاتا ہے اور جملہ اسمیہ کی خبر کو منصوب کرتا ہے۔ انا نے مبتدا کو منصوب کیا تھا اور یہاں پر ما الحجازیہ نے خبر کو منصوب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ بشرً منصوب کیونکہ یہ ما الحجازیہ کا خبر بن رہا ہے۔ کسی بھی اسم کے منصوب ہونے کی دوسری وجہ اب آپ کے سامنے آ گئی، ما الحجازیہ کی خبر بننا۔ لکھتے جائیے، ساتھ ہی لکھتے جائیے، انا کا اسم، یہ انا کا اسم منصوب ہوتا ہے، ما الحجازیہ کی خبر منصوب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے جی الحمدللہ، اب تیسری وجہ جانتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اس کو دیکھیے آپ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ٹھیک ہے، اس پر غور کریں، لا ریب پر غور کریے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جب مرفوعات پڑھ رہے تھے اس وقت بھی ہم نے اسی آیت کو دیکھا تھا، ہے نا۔ یہاں پر ہم نے کیا دیکھا تھا؟
اس میں موجودن جو خبر محذوف ہے اس کو ہم دیکھے تھے، اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ لائے نفی جنس کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ تو آج منصوبات میں لائے نفی جنس کے اسم منصوب ہوتا ہے جو کہ جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے، ٹھیک ہے، لائے نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے جو کہ جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے، اور وہ جملہ اسمیہ ہے جس کا مبتدا نکرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کون سا جملہ اسمیہ ہوتا ہے؟ جس کا مبتدا نکرہ ہوتا ہے۔ تو لائے نفی جنس کا اسم نکرہ ہوتا ہے اور بغیر تنوین کے منصوب استعمال ہوتا ہے۔ لا ریب فیہ، لا کے بعد ریب، یہ لائے نفی جنس کے اسم ہونے کی وجہ سے لا ریبہ یہ منصوب ہوا، ٹھیک ہے، ریبہ منصوب ہوا۔ تو گرامر والے اس ریبہ کو مبنی پر فتح یا مبنی بر فتح کہتے ہیں، لیکن ہم آسانی کے لیے اس کو منصوبات میں شامل کر رہے ہیں۔ لائے نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے، اس کو اچھے سے لکھیے۔ اسم کے منصوب ہونے کی تیسری وجہ کیا ہے؟ لائے نفی جنس کا اسم ہونا۔ اگلی آیت دیکھیں، ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اس میں عدوم یہ منصوب کیوں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ تو اس کو اب ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ مرفوعات میں ہم نے کانا فعل ناقص کے بارے میں پڑھا تھا، اور کانا فعل ناقص کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے۔ تو کانا للانسانی، کانا للانسانی عدوا میں یہ منصوب کیوں ہوا؟ پھر منصوب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کانا کی خبر ہونا، ٹھیک ہے، اور مبیناً عدوً کے لیے بطور صفت استعمال ہوا۔ دوبارہ بولوں، سمجھ آیا؟ کانا للانسان عدوً، اس میں منصوب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کانا کی خبر ہونا، کانا کی خبر ہونا، یہ للانسانی یہ لام حرف جر کی وجہ سے یہ جر میں آ گیا، عدوً یہ کیوں ہو گیا؟ یہ کیونکہ اس کی کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے عدوً یہ منصوب ہوا۔ اور مبیناً کیوں منصوب ہوا؟ مبیناً عدوً کی صفت ہونے کی وجہ سے منصوب ہوا، ٹھیک ہے، اس لیے مبیناً یہاں پر منصوب استعمال ہوا۔ کسی بھی منصوب ہونے کی چوتھی وجہ، یعنی جب کوئی بھی اسم منصوب ہونے کی یہاں پر آپ کے سامنے چوتھی وجہ یہ ہے کہ وہ اسم کانا کی خبر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، فعل ناقص کی خبر یا پھر کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے۔ تو ابھی الحمدللہ یہاں تک ہم پہنچ چکے۔ ایک اور وجہ دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ مریم کی آیت میں دیکھیں کہ حضرت مریم علیہ السلام جب عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے قوم کے سامنے گئیں تو ان کی قوم نے ان سے کہا کہ یا اختہ ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت اموکی بغیہ۔ اس پر ہم نے جو پہلے جو ہمارا لیکچر گزر چکا ہے اس پہ ہم نے الحمدللہ بات ہو چکی ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ اختہ ہارونہ پر غور کریں گے، ٹھیک ہے، اختہ ہارونہ یہاں پر ہم زیادہ فوکس کریں گے۔ اختہ یعنی بہن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ یہاں پر منصوب استعمال ہوا، اور یہ یہاں پر منصوب کیوں استعمال ہوا؟ تو اختہ سے پہلے حرف ندا ہے جس کو ندا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یا کیا ہے؟ یہ حرف ندا ہے، اور جس کو ندا دی جا رہی ہے اس کو منادا کہتے ہیں، اور منادا مضاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، منادا مضاف ہوتا ہے تو وہ منصوب ہوتا ہے۔ منادا جب بھی مضاف ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ ہارونہ یہ کیا ہے؟ یہاں پر مضاف الیہ ہے، اور آپ نے یہ بھی غور کیا ہوگا کہ ہارونہ زبر کے ساتھ ہے، کہ ہارونہ مضاف الیہ ہے، اور یہ ہارونہ مضاف الیہ ہے، اور یہ غیر منصرف اسم ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ 6 نبیوں کے نام کے علاوہ باقی نبیوں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور غیر منصرف اسم پر تنوین نہیں آتی،
اور یہ مجرور بھی زبر کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مجرور بھی زبر کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اختہ مضاف اور ہارون مضاف الیہ ہے۔ اختہ منادہ ہے، یا حرف ندا اور اختہ منادہ ہے، مضاف ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے۔ الحمدللہ۔ تو 5ویں وجوہات الحمدللہ ہم نے دیکھ لی کہ منادہ مضاف، ٹھیک ہے، منادہ مضاف کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ چلیں جی اب 6ٹھی قسم دیکھتے ہیں، خلق الانسان۔ یہ سارے نوٹس ہیں، یہ نوٹس آپ اپنے نوٹس میں لکھنا ہے آپ لوگوں کو۔ تو 6ٹھی قسم ہم دیکھ رہے ہیں ابھی، خلق الانسان، خلق فعل ہے اور انسانہ منصوب استعمال ہوا۔ تو جب بھی فعل کے بعد کوئی منصوب اسم نظر آئے تو وہ مفعول ہوگا۔ جب بھی فعل کے بعد کوئی منصوب اسم نظر آئے تو وہ مفعول ہوگا، اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ یہاں سے ہم مفعول کی قسمیں بھی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، تو پھر مفعول کے اقسام بھی ہم سٹارٹ کر دیں گے ساتھ ہی۔ تو یہ مفعول، یہ وہی مفعول ہے جو ہم نارملی ہم آپ کو جب جملہ پڑھتے ہیں تو ہم نے ابھی تک آپ کو کیا بتایا تھا کہ جملہ فعلیہ میں فعل، فاعل، مفعول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم مفعول کی اقسام سٹارٹ کر چکے ہیں ساتھ ہی۔ تو جو مفعول ہم ابھی تک پڑھ رہے تھے اس مفعول کو مفعول بہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مفعول بہ کا لکھیں، ڈیفینیشن لکھیں کہ یہ ایک ایسا منصوب اسم ہوتا ہے جس پر فعل واقع ہو۔ خلق فعل ہے، اس کا معنی ہے پیدا کرنا یا تخلیق کرنا۔ یہ فعل جس اسم پر واقع ہو رہا ہے وہ الانسان ہے، اس کو گرامر والے مفعول بہ کہتے ہیں۔ اسم کے منصوب ہونے کی 6ویں وجہ بھی آپ کے سامنے آ گئی، جو ہے مفعول بہ۔ یہ آپ کے نوٹس ہیں، آپ کو ساتھ ہی لکھتے ہی رہنا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس سورہ نوح کی آیت۔ سورہ نوح کی ایک آیت ہے، اس میں نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا۔ تو یہ آیت 5ویں آیت ہے، اس میں یہ سورہ نوح کی، اس میں لیلن آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، لیلن اسم منصوب نظر آ رہا ہے، لیلن اسم منصوب نظر آ رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے میرے رب، بے شک میں نے دعوت دی اپنی قوم کو۔ کب دی؟ لیلن، لیلن کے معنی ہے رات، تو یہ لیلن یہاں منصوب نظر آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دعوت دینے کا وقت بتایا جا رہا ہے یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ میں نے رات میں دعوت دی، تو رات کیا ہے؟ جو کام انہوں نے کیا، دعوت جو کام ہے، فعل ہے، اس کو انہوں نے کب کیا؟ رات میں کیا، تو اس وجہ سے وہ لیلن منصوب ہے۔ سمجھ آیا بات؟ تو یہاں پر لیلن منصوب ہونے کی وجہ فعل کے واقع ہونے کا وقت بتانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مفعول کی دوسری قسم ہے، مفعول فیہ۔ مفعول فیہ، مفعول فیہ ایسا اسم ہوتا ہے جو فعل کے واقع ہونے کا وقت یا جگہ بتاتا ہو، یا پھر آپ ایسا بھی لکھ سکتے ہیں کہ مفعول فیہ ایسا منصوب اسم جو فعل کے واقع ہونے کا وقت یا جگہ بتاتا ہو، منصوب اسم ایسا آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو لیل یہ رات، یہاں پر وقت بتا رہا ہے، تو میں نے اپنی قوم کو رات کے وقت دعوت دی، کام کیا، لیکن کب کیا؟ رات میں کیا، ٹھیک ہے۔ آگے واو کے بعد پھر ایک اور نہارن آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ منصوب کیوں ہے؟ یہ اسم کے منصوب ہونے کی یہاں پر آپ کو نہارن کا بھی میں نے کیا بتایا، منصوب نظر آ رہا ہے آپ کو۔ تو یہ توابع والا ٹاپک یہاں پر آ گیا، نہارن عطف ہو رہا ہے لیلن سے، تو نہارن لیلن پر عطف ہونے کی وجہ سے یہ یہاں پر عطف ہو رہا ہے، اس لیے نہارن منصوب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسم کے منصوب ہونے کی یہاں پر اگلی وجہ ہم نے کیا دیکھی؟ مفعول فیہ یا مفعول فیہ۔ مفعول فیہ کے دوسرے لفظ میں ظرف بھی کہا جاتا ہے،
مفعول فیہ کو دوسرے لفظ میں ظرف بھی کہا جاتا ہے۔ پھر ظرف دو طرح کا ہوتا ہے، ظرف مکان اور ظرف زمان۔ زمان آپ سمجھ رہے ہیں، زمان زمانے سے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ظرف زمان اس منصوب اسم کو کہتے ہیں، لکھتے جائیے، ظرف زمان اس منصوب اسم کو کہتے ہیں جو فعل کے واقع ہونے کا وقت بتائے، اور ظرف مکان کس کو کہتے ہیں؟ ظرف مکان اس منصوب اسم کو کہتے ہیں جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ بتائے، ٹھیک ہے؟ تو یہی ہم نے پڑھا ابھی کہ مفعول فیہ اس اسم کو کہتے ہیں جو فعل کے واقع ہونے کا وقت اور جگہ بتائے۔ تو گویا مفعول فیہ کا دوسرا نام ظرف ہے، اور ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان، ظرف مکان۔ ظرف زمان سے وقت اور ظرف مکان سے جگہ کا پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ نے جب بھی آپ قرآن مجید میں کچھ لفظ منصوب ہی آپ کو استعمال ہوتے ہیں، جیسے دیکھیں کہ یہاں پر یہ جو اسم ہے یہ قرآن مجید میں ہمیشہ منصوب ہی استعمال ہوتے ہیں، جیسے تحتا، تحتا کا مطلب نیچے، فوقا اوپر، خلفا پیچھے، اماما آگے، بینا درمیان میں، اور قبلہ قبلہ پہلے، قبلہ پہلے، اور بعدا بعد میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ منصوب اسم ہے، یہ قرآن میں ایسے ہی استعمال ہوتے ہیں۔ یہ سارے الفاظ منصوب اور تنوین کے بغیر استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ ظرف ہے، ظرف عام طور پر مضاف بن کر آتے ہیں، ظرف عام طور پر مضاف بن کر آتے ہیں، اس لیے ان الفاظ کے بعد آپ کو مضاف الیہ بھی ملتا ہے۔ تو قرآن مجید میں آپ کو ظرف کی اگزامپل بہت ساری آپ کو ملے گی انشاءاللہ۔ تو اسم کے منصوب ہونے کی ساتویں وجہ مفعول فیہ یعنی ظرف کا ہونا۔ تو اب جملہ فعلیہ ہو تو اس منصوب اسم کو مفعول فیہ کہیں گے۔ اگر جملہ اسمیہ میں اگر ایسا اسم استعمال ہو رہا ہو جو وقت یا جگہ بتائے تو اس کو ہم اس وقت ظرف کہیں گے، ٹھیک ہے؟ مفعول فیہ کب کہیں گے؟ جب جملہ فعلیہ ہو، جملہ اسمیہ ہو تو ظرف کہیں گے۔ ایک ہی چیز ہے لیکن نام بدل رہا ہے۔ تو جب آپ قرآن میں ترکیب کر رہے ہیں، انالائز کر رہے ہیں کسی آیت کو، تو اس طرح کا فرق آپ واضح رکھنا چاہیے آپ کو۔ الحمدللہ اسم کے منصوب ہونے کی اگلی وجہ ہے، یہ آیت کو دیکھیے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ وَلَا تَقْتُلُوا فعل نہیں، لا ہے نا، لا فعل نہیں، تم مت قتل کرو، اولادکم اپنی اولاد کو۔ تو یہاں پر اولاد منصوب کیوں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کیونکہ یہ مفعول بہی کی وجہ سے۔ مفعول بہی کیا ہے معلوم ہے نا، کہ جس پر کام واقع ہو رہا ہے، تو اولاد پر کام واقع ہو رہا ہے، اسی لیے اولاد مفعول بہی ہے۔ قتل کرنے کا کام یا قتل کرنے کا فعل اولاد پر واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آگے دیکھیں، خشیتہ املاق، خشیتہ پہ الف لام نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے، تو یہ مضاف بن گیا، اور کنفرم کب ہوگا؟ اس کے بعد والا اسم حالت جر میں ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد والا اسم حالت جر میں ہو تو پھر یہ کنفرم ہو گیا۔ تو یہ مضاف اور مضاف الیہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ مرکب اضافی، خشیتہ املاق۔ املاق کا معنی ہے مفلسی، املاق کا معنی ہے مفلسی، خشیتہ املاق کا معنی ہے مفلسی کا ڈر، خشیہ کا مطلب ڈر اور املاق یعنی مفلسی، تو مفلسی کا ڈر۔ اسم کے منصوب ہونے کی 8واں وجہ یہی ہے کہ یہ مفعول لہو ہے، مفعول لہو۔ مفعول لہو یہ ایک ایسا مصدر ہوتا ہے جو فعل کے واقع ہونے کی وجہ بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو فعل کس وجہ سے واقع ہوا، تو ہم نے یہاں کیا دیکھا، وَلَا تَقْتُلُوا، یہاں پر قتل ہوا، ٹھیک ہے؟ یہاں قتل ہوا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر، وَلَا تَقْتُلُوا، قتل مت کرو، تم اپنی اولادوں کو، اولادکم، تم اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ وجہ کیا بتا رہی ہے، کس وجہ سے یہ لوگ قتل کر رہے تھے؟
خشیت املاق، مفلسی کی ڈر کی وجہ سے، ٹھیک ہے. نحنو نرزقکم و ایاکم، ہم انہیں رزق دیں گے، و ایاکم، اور تمہیں بھی تو دیتے ہیں، ہے نا. تو خشیت منصوب اس لیے استعمال ہوا کہ یہ مفعول لہو ہے، ٹھیک ہے. مفعول لہو ہونے کی وجہ سے یہاں پر خشیت منصوب استعمال ہوا. الحمدللہ 8ویں وجہ بھی ہم نے دیکھ لی. اچھا، ہم نے ابھی تک کتنے مفعول دیکھے؟ منصوب ہونے کی ہم نے 8 وجوہات دیکھ لی، جن میں سے 3 مفعول ہم نے دیکھے. گرامر والوں کے پاس 5 مفعول ہیں، جس کو مفاعیل خمسہ بھی کہتے ہیں، لیکن ہم یہاں پر ابھی 4 پڑھیں گے، ٹھیک ہے. 5واں ابھی نہیں پڑھیں گے. مفاعیل خمسہ اس کو کہتے ہیں، جس میں سے ہم نے 4 پڑھنا ہے. تو اب ہم 4 مفعول پڑھیں گے، اور مفعول کی چوتھی قسم ہے، ہمیں اب اس آیت میں نظر آئے گی. یہاں دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. تو یہاں پر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ذکرن. یہاں ذکرن لفظ ہے، یہ منصوب کیوں استعمال ہوا؟ اس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اذکروا، یہ فعل امر ہے، تم سب ذکر کرو. کس کا ذکر کریں؟ تو کیا نظر آ رہا ہے یہاں پر؟ اللہ. اللہ اسم جلالہ، ٹھیک ہے. یہ منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مفعول بھی ہے. آگے ذکرن ہے. ذکر کا معنی کیا ہے؟ ذکرن، ذکر کرنا. تو ترجمہ کچھ اس طرح ہوگا اس کا کہ اللہ کا ذکر کرو، ذکر کرنا. تو یہاں کوئی بات سمجھ نہیں آئی. ذکرن کا ترجمہ میں نے ابھی کیا کہا؟ ذکر کرنا. تو ترجمہ آپ اب جب اس کا پورا کریں گے تو اللہ کا ذکر کرو، ذکر کرنا. تو کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں نا. تو یہ جو ذکرن آپ کے سامنے ہے، ذکرن اصل میں اذکروا فعل کا مصدر ہے، ٹھیک ہے. اذکروا فعل کا مصدر ہے. ذکرا یذکروا ذکرن، اس مفعول کو مفعول مطلق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مفعول مطلق. مفعول مطلق اصل میں ایک ایسا منصوب اسم ہوتا ہے جو ایک مصدر ہوتا ہے، اور وہ اسی فعل کا مصدر ہوتا ہے جو پیچھے ذکر کیا گیا ہو، اسی کے روٹ لیٹر سے ہی بنا ہوتا ہے، یا پھر اس فعل کے جو کوئی معنی ہوتے ہیں، یعنی ہم معنی، ٹھیک ہے، معنی کا مترادف مصدر ہوتا ہے. تو یہاں پر جو ذکرن ہے وہ مصدر ہے. کس کا ہے؟ اذکروا فعل کے ساتھ استعمال ہوا. تو اب ہم یہاں پر استعمال دیکھتے ہیں کہ مفعول مطلق. مفعول مطلق زیادہ تر فعل کی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر اذکروا اللہ ذکرن مفعول مطلق ہے. ہم اس کا ترجمہ کریں گے اللہ کو یاد کرو جیسے یاد کیا جاتا ہے، یا پھر اللہ کو خوب یاد کرو، یا پھر اس طرح بھی کریں گے اللہ کو یاد کرو جیسے اسے یاد کرنے کا حق ہے. تو مفعول مطلق کا ترجمہ ہم الگ الگ انداز سے بھی کر سکتے ہیں. آگے کثیرن منصوب نظر آیا ہے. کثیرن جو منصوب اس لیے ہے کہ ذکرن کی صفت بن رہا ہے. یہ مفعول مطلق ایسا منصوب اسم ہے جو اسی فعل کا مصدر ہوتا ہے جو پیچھے ذکر ہوتا ہے، یا پھر اس فعل کے ہم معنی فعل کا مصدر ہوتا ہے. اب اس بات کو ایک اور بار ہم آپ کو اب بتاتے ہیں. ہم آپ کو کون سی بات؟ اب تو یہ بات تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ مفعول مطلق ایسا منصوب اسم ہوتا ہے جو فعل کا مصدر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو اسی فعل کا مصدر ہوتا ہے، جو میں نے ابھی بتایا آپ کو، ذکرن سے اذکروا سے ذکرن، ٹھیک ہے. یہ دونوں سیم ہیں، اس کا بھی آپ کو سمجھ آ گیا. ایک اور ڈیفینیشن کیا بتایا آپ کو کہ اسی فعل کے ہم معنی فعل کا مصدر بھی ہوتا ہے. مطلب مثال دیکھیں، میں نے یہاں کہا جلستو جلوسن. جلستو جلوسن مطلب کیا ہے؟ جلستو میں بیٹھا، ٹھیک ہے. جلسہ یا جلوسو اس کا مصدر ہے، اور جلوس اس کا مصدر ہوگا جلوس. اس کے لیے مفعول مطلق استعمال کرنا ہے تو جلستو جلوسن، میں اچھی طرح سے بیٹھ گیا. ہم بولتے ہیں نا کہ کمفرٹیبلی، اچھا بیٹھیے، آرام سے بیٹھیے. تو یہ ویسا ہے، جلستو جلوسن، میں اچھی طرح سے بیٹھ گیا. تو بیٹھنے کے لیے عربی زبان میں ایک اور
فعل استعمال ہوتا ہے جس کا حروف مادہ ہے قاف عین دال. ٹھیک ہے، عربی زبان میں قاف عین دال حروف مادہ استعمال ہوتے ہیں. باب نون سے قعد یقعد، کیا ہے؟ قعد یقعد سے قعد یقعد. تو اس جملے کو اس طرح بھی ہم کہہ سکتے ہیں. کیسے کہیں گے؟ جلست قعودا، جلست قعودا. تو یہاں جلسہ کا مصدر یہاں استعمال نہیں ہوا، بلکہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ جلسہ کا ہم معنی فعل قعدہ، قعدہ کا مصدر استعمال کرنے کے لیے یہ یہاں پر یہی فرق ہے کہ یا تو ہم کیا کریں گے؟ جلسہ جو یہاں فعل نظر آیا اسی کا ہی وہ مصدر استعمال ہوگا، یا پھر فعل کا ہم معنی مصدر استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، جلسہ کا مطلب بھی بیٹھنا ہے، اور قعدہ کا مطلب بھی بیٹھ. تو الحمدللہ مفعول کی چوتھی قسم ہم نے پڑھ لی ہے. 4 مفعول کی اقسام ہم نے پوری کر دی. الحمدللہ 4 مفعول کی اقسام ہم نے پوری کری. اور پہلا کیا ہے؟ مفعول بہ. پہلا ہے مفعول بہ جس پر فعل واقع ہو. دوسرا ہے مفعول فیہ، یعنی وہ اسم جس کے واقع ہونے کا وقت یا جگہ بتائے. تیسرا ہے مفعول لہ جو فعل کے واقع ہونے کی وجہ بتا رہا ہے. چوتھا ہے مفعول مطلق جو زیادہ تر فعل کی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اسم کے منصوب ہونے کی الحمدللہ ہم نے 9 وجوہات پڑھ چکے، 9 وجوہات ہم دیکھ چکے ہیں، اور باقی 3 منصوبات انشاءاللہ تعالی عزیز کل کے لیکچر میں دیکھیں گے. تو ذہن میں تازہ کر لیں آپ. آج ہم نے منصوبات شروع کیا. منصوبات سے مراد اسم کا منصوب ہونا، یعنی اسم منصوب کب کب ہوتا ہے، اور ہمارے سامنے اس کی 9 وجوہات ہمارے سامنے آ گئی الحمدللہ. تو اب قرآن مجید جب آپ کے سامنے آئے گا تو واضح طور پر آپ اس کو سمجھ سکیں گے انشاءاللہ. تو باقی انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.